ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 10 سے افسانے پیش کیے جا رہے ہیں۔ جن افسانہ نگاروں کے افسانے پیش کیے جا رہے ہیں ان کے نام یہ ہیں: جوگیندر پال، جن کی کہانی کا عنوان انتقال، مرزا حامد بیگ، اندھی گلی کے عنوان سے کہانی منتخب کی گئی، عذرا عباس، افسانے کا عنوان گرگٹ کا کھیل، اور ممتاز احمد خان کا افسانہ جس کا عنوان ہے دو گلی کا فاصلہ۔ سماعت فرمائیے منتخب افسانے ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 10، آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ دو گلی کا فاصلہ ممتاز احمد خان کا افسانہ سماعت فرمائیے، آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ اگلے جمعے کو میں اس کے دیے ہوئے پتے پر پہنچ گیا، لیکن اس نے جس بلاک میں رہائش بتائی تھی وہاں وہ نہیں ملا۔ پھر میں نے مختلف بلاک دیکھے، اتفاق سے مکان نمبر تو صحیح ہوتا مگر وہاں کوئی اور صاحب نکلتے۔ اس طرح میرے 3 گھنٹے ضائع ہو گئے اور تھکن علیحدہ محسوس ہوئی۔ اسی دوران مجھے خیال آیا کہ اس نے جان بوجھ کر مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں نے اس تاثر کے تحت اسے دل ہی دل میں جی بھر کر برا بھلا کہا، اور دوسرے دن اپنے دفتر سے چھٹی لے کر اس کے دفتر پہنچا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنے خلوص کی اس قدر توہین پر اسے جی بھر کر ذلیل کروں گا اور اس کے بعد اس کی صورت نہ دیکھوں گا۔ اتفاق سے وہ اپنی سیٹ پر موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اچھل پڑا اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ غالباً وہ سمجھ چکا تھا کہ میں غصے میں ہوں۔ پھر اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور جلدی سے اپنی جیب میں سے ایک گولی نکال کر نگلتے ہوئے کہا، جب سے یہاں آیا ہوں بیمار ہوں، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور میں نے چیختے ہوئے کہا، اپنی یہ ایکٹنگ اور جھوٹا لیکچر بند کرو۔ تم ذلیل ہو، کمینے ہو، خود غرض ہو۔ تم انسانی خلوص کے حریف ہو بلکہ گھٹیا ترین دشمن ہو۔ فوراً ہی ساتھ والی میزوں سے دیگر ملازمین اٹھ کر میرے گرد جمع ہو گئے۔ میرے دوست نے ان سب کو اشارے سے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھنے کے لیے کہا اور ساتھ ہی آہستہ سے اپنی شہادت کی انگلی اپنے دائیں کان کے گرد گھمائی۔ اس پر میرا مشتعل ہونا فطری بات تھی۔ میں پہلے سے زیادہ زور سے چیختے ہوئے بولا، میں پاگل یا کریک نہیں ہوں، دراصل میں اپنے اس دوست کو آج ذلیل کرنے آیا ہوں چونکہ یہ منافق اور ریاکار ہے۔ وہ سب لوگ ہنستے ہوئے اپنی اپنی نشستوں پر واپس چلے گئے۔ اسی اثنا میں نے وہ پرچہ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ ڈٹائی سے پوچھنے لگا، کیا تم میرے ہاں آئے تھے؟ پورا دن ضائع ہوا، کل اگر تم مل جاتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ اس نے لمبی سرد آہ بھری اور بولا، آج کل مجھے بہت شوگر آ رہی ہے، بلڈ پریشر الگ ہے، نہ جانے کس دن میں محمود آباد کے بجائے سعود آباد لکھ گیا۔ خیر اب تم یہ کرو کہ اپنا جوتا اتار کر میرے سر پر مارنا شروع کر دو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر جھکا دیا اور مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے کینٹین میں لے گیا جہاں ہم 2-3 گھنٹے باتیں کرتے رہے۔ اس نے مجھے دوپہر کا کھانا بھی کھلایا اور اپنا صحیح پتہ بھی دیا۔ واپسی پر وہ مجھے نیچے تک چھوڑنے آیا۔ جب میں نے اپنی کار کا دروازہ کھولا تو وہ ایک دم گم سم ہو گیا۔
اور چند لمحوں بعد مریل آواز میں پوچھنے لگا، یار تم نے کار لے لی؟ ہاں، بہت دن ہوئے جب خریدی تھی، میں نے جواب دیا۔ مگر اس نے مجھے مبارکباد نہیں دی، پتہ نہیں کیوں، جیسے کہ میں مبارکباد کا بھوکا تھا، حالانکہ اس سے چندہ فرق نہیں پڑتا۔ میں سوچنے لگا کہ ایسا کیوں ہے کہ ہم لوگوں سے خوشی کے تحت ملتے ہیں لیکن تلخی اور کڑھن سمیٹ کر جدا ہوتے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی میرا جی چاہا کہ اس شہر کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا بسوں، جہاں نئے دوست بناؤں اور نئے رشتے استوار کروں۔ لیکن اگر وہاں بھی، اور مجھے لگا گویا ایک نئے بوجھ نے میرے خوشگوار احساس پر شب خون مار دیا ہو، اور یہ بوجھ مجھ پر ہفتوں، مہینوں، بلکہ کئی سال تک رہا۔ اس دوران میں اور میری فرصت آپس میں آنکھ مچولی کھیلتے رہے۔ وقت کا قافیہ تنگ سے تنگ تر ہوتا چلا گیا، البتہ کبھی کبھی یادوں کا لبکا میرے احساس کو روشن ضرور کر جاتا۔ ایک دن میں نے یاسمین سے کہا، آج میں اپنے بچپن کے ایک دوست کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ بپھر گئی، تمہیں یاد ہے کہ آج بچوں سے کلفٹن لے جانے کا وعدہ ہے؟ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ یہ کہہ کر میں گیراج سے اپنی کار نکالنے چلا گیا۔ یوں میں کئی بار اس کے یہاں جانے کے لیے تیار ہوا، لیکن ہر بار کسی نہ کسی مصروفیت نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی۔ اس مسئلے پر میری کئی بار یاسمین سے جھڑپ بھی ہوئی، مگر نتیجہ میرے حق میں کبھی برآمد نہ ہوا، اور اپنے دل میں شرمندہ ہوتا رہا کہ اگر کبھی وہ مجھے ملا تو مجھے کس قدر خفت کا سامنا پڑے گا۔ آخر اس صورتحال سے میں نے سمجھوتا کر لیا اور اس سے ملنے کا خیال ہی دل سے نکال دیا۔ لیکن ایک دن مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی جب یاسمین نے خود مجھ سے کہا کہ میں اپنے بچپن کے دوست سے مل آؤں۔ شاید وہ مجھ پر احسان کرنا چاہتی تھی۔ میں وقت ضائع کیے بغیر گھر سے نکل پڑا، اور جب میں نے اس کے مکان پر جا کر گھنٹی بجائی تو کوئی اور صاحب برآمد ہوئے۔ میں نے اپنے دوست کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے وہ میرے کرایہ دار ہوا کرتے تھے، لیکن تقریباً 5 سال پہلے یہ مکان چھوڑ گئے۔ اب وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے دریافت کیا۔ معلوم نہیں جی، وہ صاحب اکتاہٹ کے ساتھ بولے، ہمیں بتا کر تھوڑی گئے تھے۔ میری طبیعت بہت مقدر ہوئی۔ واپسی پر میں 2 اور دوستوں کے یہاں گیا، اتفاق سے کوئی بھی نہ ملا۔ پھر میں ایک ہوٹل میں جا بیٹھا اور تقریباً رات کے 11 بجے گھر کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے ٹریفک سے بے نیاز ہو کر سڑک پار کی۔ ہیڈ لائٹ کی روشنی میں وہ مجھے ہڈیوں کا ایک پنجر نما شخص نظر آیا۔ وہ میرا دوست ہی تھا جو سڑک کے ساتھ والی گلی میں مڑ رہا تھا۔ میں نے بھی کار گلی میں موڑ دی۔ وہ ایک مکان کی پہلی منزل پر جانے کے لیے سیڑھی چڑھنے لگا۔ میں نے ہارن بجایا اور کار سے نکل کر اس سے لپٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے رومال نکال کر اس کے آنسو پوچھے۔ وہ رندھی ہوئی آواز میں کہنے لگا، یار عمر گزر گئی، پارٹ ٹائم بھگتا کر اس وقت واپس آتا ہوں۔ تم پہلی منزل ہی پر رہتے ہو نا؟ میں نے موضوع بدلا۔ جی ہاں، اس نے کہا، مگر تم کہاں رہتے ہو دوست؟ اچانک مجھے اپنے اوپر سکتہ طاری ہونے کا احساس ہوا۔ میں عجب شش و پنج میں تھا کہ
کہ اسے کیا بتاؤں کہ اس کے اور میرے گھر کے درمیان محض 2 گلیوں کا فاصلہ تھا۔